یہ بات انگڑائی لے کہ یہ مولویوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسمبلی تک پہنچیں، ان کو کیا ضرورت ہے؟ بس اللہ نے ان کو منبر و محراب عطا کر دیا ہے، مسجد ان کو عطا کر دی ہے، وہاں جانے کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ میرے دوستہ سنو، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں 1973 کا آئین دیکھ لیں، 1973 کے آئین کے جتنی اسلامی سکے ہیں وہ میرے قائد محترم مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تجویز کرتا ہے۔ اس وقت وہ اسمبلی کے ممبر تھے، ایک وقت وہ آیا جب میرے قائد نے اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر کہا جائے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا مولانا یہ تو مسجد کی بات ہے، یہ مسجد کی کمیٹی کا معاملہ ہے، ادھر جا کے حل کرو۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ میرے آقا کی ناموس کی بات ہے، ملک پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد کے پر بنا ہے، اس ملک کا قانون جو ہوگا وہ رسول اللہ کا قانون ہوگا۔ اگلی بات سنیں، یہ تاریخ کی بات ہے، نوجوانوں کو بتانی چاہیے۔ پھر وہ وقت آیا جب مولانا نورانی صاحب کی بات ذوالفقار علی بھٹو نے تسلیم کر لی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پیغام بھیجا مولانا صبح مرزا طاہر قادیانی لائن اسمبلی کے اندر آئے گا، آپ کو اس کے ساتھ مناظرہ کرنا پڑے گا۔ میرا قائد نے فرمایا ایک مرزا طاہر کیا، اگر 1000 ہوا آجائے ایک اللہ مصطفیٰ کا غلام حاضر ہے۔ جو بات کہنے والی ہے وہ آگے ہے بھائی، وہ اگلی بات ہے، توجہ کرنا۔ میرے قائد نے جب یہ بات کہہ دی، رات کو مسلح بچھایا، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوئے، رات کی 2 بجے کا ٹائم ہے، دروازے پر ناک ہوتا ہے، صاحب تھوڑی دیر کے لیے فلان جگہ پہ آپ نے چلنا ہے، بس مختصر سا کام ہے، پھر آپ نے واپس آ جانا ہے۔ میرے مصطفیٰ کا وہ سچا غلام، میرے آقا کے ساتھ محبت کرنے والا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ نادلہ رات کے 2 بجے اٹھ کے مصطفیٰ کے نام کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ آگے کیا دیکھتے ہیں، کیس پڑا ہوا ہے، لوگوں کا ایک ٹولہ بیٹھا ہوا ہے، کہنے لگے مولانا مرزا غلام احمد قادیانی